اگر مائیں اور بہنیں میری گفتگو سن رہی ہیں تو وہ بھی بڑی توجہ سے سنیں. ارے یہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا نے تو تمہیں کیا سلوک کیا تھا، ذرا توجہ سے سنو میری بہنوں. وہ صرف آمنہ کا لال ہے جس نے عورتوں کی عزت کو بحال کیا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں آقا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، لیکن چوتھی بیٹی کی دفن کی داستانی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. اب میرے الفاظ کے جامع میں تھوڑی دیر کے لیے علامہ ارشد القادری کی تحریروں کا سہارا لے کر کے تھوڑی دیر سن لیں. وہ کہتے ہیں آقا 3 مرتبہ بیٹی کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بیٹی پیدا ہوئی. چوتھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، مجھے بڑی امید تھی کہ اب کی مرتبہ چوتھی مرتبہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. اب کی مرتبہ امید ہوتی ہے، مومن ہو یا کافر، ان پڑھ ہو یا جاہل، علم والا ہو یا بغیر علم والا، امید تو امید ہوتی ہے. اب کی مرتبہ بڑی تمنا تھی، آثار نظر آتے ہیں، اللہ نے خوشی دکھائی ہے، اب کی بار بیٹا ہوگا. میں بہت امید میں تھا. ایسے میں مجھے انتظار تھا کہ میری امیدیں یقین میں تبدیل ہوگی، میرے گھر کے آنگن میں خوشیوں کے پھول مسکرائیں گے. میں اسی انتظار میں تھا. اچانک مجھے بہت مجبوری کے تحت ایک لمبے سفر پہ جانا پڑا. ظاہر سی بات ہے اس دور کا سفر ٹرینوں کا سفر تو نہیں تھا، پلینوں کا سفر تو نہیں تھا. مثال کے طور پہ آج کتنی دنیا سمٹ گئی ہے. میں صبح کو میں کلیر شریف سے چلا ہوں اور شام ہونے سے پہلے میں پٹنہ پہنچ گیا ہوں. اتنی دنیا سمٹ گئی. اگر میں کلیر شریف کا پروگرام کر کے ویشالی آتا تو شاید 1 مہینہ گزر جاتا اور میں پہنچ پاتا. لیکن دنیا سمٹ گئی ہے. تو اس دور میں جو سفر ہوتے تھے 2-2 3-3 دن کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں کے ہوتے تھے، سالوں کے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچانک لمبا سفر درپیش تھا تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلا کر اب دیکھو وہ صحابی کے الفاظ میں اپنے الفاظ کے جامع میں سمیٹ کر پیش کر رہا ہوں. تصورات کی دنیا میں کھو جائیے. حضور کی محفل میں صحابی کا بیان. کہتے ہیں آقا جب میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلا کر کہا دیکھو اگر بیٹا پیدا ہو اس کی نگہداشت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی پرورش کرنا، لیکن ہاں اگر پہلے کی طرح بیٹی پیدا ہو تو پھر تم اس کو زندہ مت رکھنا، بلکہ جیسے میں نے قبر کھود کر کے اس کو دفن کر دیا تھا 3 بیٹیوں کو، ویسے چوتھی کو بھی تم دفن کر دینا. گویا کہ ایک باپ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کے حوالے سے یہ وصیت کر رہا تھا سفر پر جانے سے پہلے کہ جب تیرے یہاں بیٹی پیدا ہو تو تو ممتا کا اظہار نہ کرنا بلکہ ناگن بن کر کے اس کو ڈس لینا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں بیٹی کا یہ حال تھا، بیٹی کے بارے میں تصورات تھے. اور اس کے بعد پھر میں سفر پہ چلا گیا اور جب بہت طویل عرصے کے بعد میں سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے سب سے پہلا سوال یہ کیا بتاؤ جو امانت میں تمہارے پیٹ میں چھوڑ کر کے گیا تھا اس امانت کے بارے میں تم کیا کہتی ہو. میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا اور اس نے کہا میرے سرتاج مردہ بچی پیدا ہوئی تھی میں نے پھینک دیا، بات آئی گئی ہو گئی. اب میں اپنی نارمل زندگی گزارنے لگا. ایک دن ایسا ہوا یا رسول اللہ جو گھر آنے کا میرا ٹائم تھا اس کے علاوہ یعنی اس ٹائم کے علاوہ جلدی سے میں گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں میری بیوی ایک ننھی سی 4 سال کی بچی کے ساتھ کھیل رہی ہے. وہ بچی کی شکل ہو بہو میری طرح تھی، وہ میری ہم شکل تھی اور میری بیوی کو وہ ماں کہہ کے پکارتی تھی. میں نے پہلی مرتبہ اپنے گھر کے آنگن میں کوئی بیٹی دیکھی تھی، اس لیے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا کیا تصور تھا، بیٹی کا مطلب شیطنت، بیٹی کا مطلب بے برکتی، بیٹی کا مطلب نحوست، بیٹی کا مطلب تباہی، بیٹی کا مطلب بربادی. ہم بیٹی کو یہ سب کچھ سمجھتے تھے. شیطان کا دوسرا روپ ہم بیٹی کو سمجھتے تھے، بے برکتی کا سبب ہم بیٹی کو سمجھتے تھے، نحوست کا سبب ہم بیٹی کو سمجھتے تھے. میں نے 4 سال کی اپنی ہمشبی بیٹی کو اپنے آنگن میں دیکھ کر کے گرجدار آواز میں پوچھا کون ہے یہ بچی؟ تو میری بیوی میرے قدموں میں گر گئی اور قدم پکڑ کر کہنے لگی میرے سرتاج آپ پوچھتے ہیں بچی کون ہے؟ دراصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا. بات یہ ہے یہ میری اور تمہاری محبتوں کی نشانی ہے، یہ میری اور تمہارے پیار کی نشانی ہے. 4 بیٹیاں ہو گئی ہے، 3 کو تو دفن کر دیا، اب 5ویں مرتبہ پتہ نہیں میں ماں بن سکوں گی کہ نہیں بن سکوں گی، اس لیے چوتھی بچی کو ممتا کی وجہ سے بچا لیا ہے. تو اب اس کو دفن مت کیجیے گا، اس کو ماریے گا مت، اس کو جو ہے وہ اس کی زندگی مت ختم کیجیے گا. میری بیوی نے مجھے اتنی منت و سماجت کی کہ پھر میں نے فیصلہ کر لیا اب میں یہ بیٹی کو پالوں گا، دفن نہیں کروں گا. لیکن ماحول
معاشرہ اتنا ظالم تھا کہ ہم بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ بیٹی بڑی ہوگی، شادی ہوگی، کوئی داماد بنے گا، وہ ہمیں دبائے گا، اس لیے ہم بیٹیوں کو دفن برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بیوی کو کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں ہم اسے پالیں گے، اور پھر اس کے بعد بیٹی میری بیٹی، میں نے اس کے ساتھ محبت کی ایکٹنگ شروع کی، محبت کا ایک گویا کے دوہرا معیار اور گویا کے ظاہری طور پہ محبت میں نے شروع کی۔ مگر بیٹی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹی ماں سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہے۔ میری بیٹی جب سوتی تھی تو میری باہوں میں سوتی تھی، میرے بغیر وہ رہتی نہیں تھی، وہ مجھے ابا کہہ کے پکارتی تھی تو بہت پیار کا سمندر اس کے اندر ٹھاٹھے مارتا تھا، لیکن مجھے وہ بری لگتی تھی۔ میں انتظار میں تھا کہ کبھی موقع ملے تو میں اس نحوست کو، اس بے برکتی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ ایک دن میں نے میری باہوں میں سونے والی بیٹی کو اپنے باہوں میں لٹایا اور میں انتظار کرنے لگا جب رات گہری ہو جائے، رات تاریک ہو جائے، میں اس نحوست و شیطنت کو دفن کر دوں۔ بس ایسے ہی ہوا، رات تاریک گزر گئی، رات کی سیاہ زلفیں، اللہ اکبر، جب اس کے گھٹنوں سے نیچے ڈھلکنے لگی، رات کی سیاہ زلفیں، اللہ اکبر، جب چادر بن کر افق مکہ پر گہرائی کے ساتھ چھا گئی۔ سونے والے سو رہے تھے، نشے میں دھت ہونے والے ہو رہے تھے، پاپ کرنے والے پاپ کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اس بتوں کی گندگی اور نحوست سے کعبۃ اللہ شریف کی عظمت کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن قدسیان فلک رات کے آخری حصے میں کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نازل ہو رہے تھے، سارے مکے کے دروازے بند تھے۔ اچانک ایک دروازہ اس رات کی گہرائی میں کھلتا ہے اور ایک باپ سونے والی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے خاموشی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، بیوی کی آنکھوں سے بچا کر، اس کی نیند کا فائدہ اٹھا کر۔ غور کریں، ایک باپ کے ہاتھ میں ایک 4-4.5 سال کی بچی ہے اور وہ لے کر کے باہر نکلتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کر باہر نکلتا ہے، سوچئے اس طرح سے تو آج بھی کئی باپ لے کر کے باہر نکلتے ہیں، لیکن حضور کی میلاد کے پہلے کے باپ کے اس طرح نکلنے میں اور آج کے باپ کے اس طرح نکلنے میں آپ نے کوئی فرق محسوس کیا ہے؟ فرق یہ ہے، کسی بھی مذہب کا باپ ہو، کسی بھی مسلک کا باپ ہو، آج جب بیٹی کو ایسے لے کر کے نکلتا ہے تو یقیناً اس کی بیٹی بیمار ہوتی ہے اور وہ دواخانے کی طرف دوڑتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر میری پوری پونجی لے لے مگر میری بچی کو بچا لے۔ یہ میلاد کے بعد کے جذبات ہے، ہر مسلک کا باپ، ہر مذہب کا باپ۔ اور اس سے پہلے ایک باپ نکل رہا ہے ہاتھ میں بیٹی کو لے کے تو زندہ دفن کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ باپ کہتا ہے یا رسول اللہ، جب میں جلدی چلنے لگا تو میرا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا، میں زمین پہ گر گیا، جب زمین پہ گرا ہوں تو میری بچی دور گری ہے، میں گرا ہوں لیکن میں اس بچی کی نیند اس ٹھوکر کی وجہ سے زمین پہ گرنے سے کھل گئی۔ میں اٹھا، جلدی سے میں نے اٹھا، سنبھلا، اور اس سے پہلے کہ میری بیوی کو خبر ہو اور وہ دوڑتی ہوئی آئے اس بچی کو بچا لے، میں نے بچی کو اٹھایا تو بچی جاگ چکی تھی۔ وہ رو کر کہتی تھی بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بابا تمہیں کہیں، بیٹی تو بیٹی تھی نا، بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اللہ اکبر، آقا اس کے اس معصومانہ جملے پر بھی میرا دل نہیں پگھلا۔ میں نے کہا چلو، اس بچی نے کہا آپ مجھے اندھیرے میں کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا چلو۔ جب وہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی اور اس نے اپنی ماں کو پکارا تو یا رسول اللہ میں نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا، پہلے ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا، جب اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، امی کہاں ہے؟ اندھیرے میں مجھے ڈر لگتا ہے، بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ شیطان مجھ پر اتنا غالب تھا کہ جب ہاتھ پکڑ کر میری بیٹی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اس وقت میں نے اس کے بالوں کو پکڑا اور بالوں کے ذریعے سے گھسیٹ کر کے میں اس کو وہاں لے جانے لگا۔ مکے کے لوگ جہاں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یا رسول اللہ وہ مجھ سے بار بار کہتی تھی بابا مجھ سے قصور کیا ہوا ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، آخر محبتیں نفرتوں میں کیوں بدل گئی ہے؟ وہ باہوں میں سلانے والا باپ آخر مجھے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کہا ظالم، تیرا باپ تجھ سے کبھی پیار نہیں کرتا تھا، تو نے مجھے باپ مانا تھا لیکن میں نے تجھے کبھی بیٹی نہیں مانا تھا۔ بالآخر یا رسول اللہ المختصر گھسیٹتے ہوئے میں وہاں لے گیا جہاں کعبۃ اللہ کے سامنے آج بھی ایک قبرستان ہے۔ حج کو جاؤ، عمرہ کو جاؤ تو جاؤ اور جا کر کے ننھی ننھی قبروں کو دیکھ کر اندازہ کرو
کہ میلاد کے پہلے کے حالات کیا تھے، میلاد کو سمجھتے کیا ہو ظالمو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں وہاں لے کر کے پہنچا اور جلدی جلدی سے میں گڑا کھودنے لگا تاکہ شیطنت کو، نحوست کو، بے برکتی کو، بیٹی کو دفن کر دوں۔ جیسے میں کور کھود رہا تھا اور میرے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی تھی، میری بچی روتی جاتی تھی اور کہتی تھی بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے میرے بدن پہ لگنے والی مٹی کو صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، وہ میرے کپڑوں پر مٹی کا داغ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اس کے خون سے ہمیشہ کے لیے اپنی روح کو اس کے خون کے دھبوں سے رنگین کرنے جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے قبر کھودی اور قبر کھود کر کے اس بچی نے کہا بابا آپ کیا کریں گے؟ میں نے اس کو اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد میں نے چاہا جلدی جلدی سے زندہ دفن کر دوں۔ اللہ اکبر۔ میں ادھر سے مٹی ڈالتا، وہ کہتی مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے بابا، اور غلطی بتا دے، میں آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کروں گی، لیکن آپ مجھے دفن نہ کریں۔ یا رسول اللہ، چونکہ وہ بڑی ہو چکی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کرنا تو آسان تھا، جو چند دن کی تھی، چند لمحے کی تھی، یہ 4 سال کے اوپر کی ہو چکی تھی، کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر ہوتی۔ میں نے سوچا یہ شیطنت کو اگر میں دفن نہ کر سکا تو پھر بہت مسائل درپیش ہوں گے، تو میں نے سوچا پہلے اس کو مار ڈالوں اور مار ڈالنے کے بعد پھر دفن کروں۔ آقا قریب میں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا، میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زور سے اس کے سر پہ دے مارا، ایک چیخ نکلی اور وہ چیخ ہمیشہ کے لیے اس جنگل کے اندر خاموش ہو گئی، اور ممتا کا گلا اس طرح ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ یا رسول اللہ، پھر جلدی جلدی میں نے اس کو دفن کیا، اور جب دفن کر کے میں لوٹ رہا تھا تو میں بہت خوش تھا، سینہ تان کے لوٹ رہا تھا۔ شیطنت دفن کر دی، نحوست دفن کر دی، بے برکتی دفن کر دی، مگر یا رسول اللہ جب میں لوٹ رہا تھا خوشی خوشی تو میرے ضمیر پہ ایک بوجھ تھا، یوں لگتا تھا جیسے صدائے باز گشت کے طور پہ اب بھی وہ جملے میرے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی، میرا قصور تو بتائے نا بابا، میں نے غلطی کیا کی ہے؟ یہ منظر سن کر کے حضور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پوری محفل میں ہچکیوں کی آواز آ گئی، اور وہ صحابی بھی روتے روتے ہچکیاں لینے لگے۔ جب انہوں نے اپنی داستان علم کو ختم کیا، حضور علیہ السلام سر نیچا کر کے رو رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آنسو بھرے چہرے کو پھر صحابہ کے سامنے بلند کیا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے جو چاہا کیا ہے، اب میں بیٹیوں کا غمگسار بن کر، بیٹیوں کا سہارا بن کر، یتیموں کی آواز بن کر، بیواؤں کا مددگار بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ اب بیٹیاں دفن نہیں کی جائے گی، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب۔ واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس۔ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے، اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرتا ہے، اچھا نام رکھتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ یہاں تک کہا گیا اللہ اکبر، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس کے گھر میں نازل ہوتے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس کو گھیر کے کہتے ہیں اے ننھی جان سے پیدا ہونے والی ننھی جان، جب تک تو اس گھر کے اندر موجود رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ ساتھ اس گھر میں موجود رہیں گے۔ یعنی کہ بیٹوں کے باپ کو توجہ کرنا، بیٹوں کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں، اللہ بیٹوں کا باپ بھی سب کو بنا، اس سے نسل چلتی ہے، لیکن بیٹوں کے باپ کو برکت کے تعویذ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بیٹی ہونا وہ فضیلت ہے کہ جب تک بیٹی گھر میں ہے تب تک رحمت کے فرشتے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں وہ مسلک کے لوگ جو میلاد کے منکر ہیں،
میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن ذرا غور کرو مولوی صاحب، آپ میلاد کے منکر ہو، اگر آپ بیٹی کو سینے سے لگا کے ماتھا چوم رہے ہو تو یہ آپ کے دارالعلوم کی محنت ہے یا میلاد النبی کا انقلاب ہے؟ کیا ہے؟ اگر دوسرے کسی مذہب کا انسان، اگر کسی دوسرے مذہب کا انسان اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر کے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرد کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہی کہتے ہیں، اور عورت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ شی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اسپیلنگ بڑھ گئی نا، تو مطلب ہم عورتوں کو بڑا ہوا مانتے۔ میں نے کہا ہاں، آپ نے تو زندہ دفن کیا تھا۔ یہ ہی اور شی میں اگر آپ ایک لفظ بڑھا کر عورت کی عزت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ صرف آمنہ کے لال کی آمد کا صدقہ ہے، میلاد النبی کا صدقہ ہے۔ آج جو بیٹیاں پوری دنیا میں جا کے تحقیق کر لو، مشرق سے لے کے مغرب تک، اگر آج بیٹی جل نہیں رہی ہے، اگر آج بیٹی دفن نہیں ہو رہی ہے، اگر آج بیٹی کی ذلت نہیں ہے، اگر آج بیٹیاں عزت پا رہی ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد کی محفل ہے، یہ میلاد کی برکت ہے، بیٹیوں کو عزت ملی، میلاد کی برکت ہے، بیواؤں کو عزت ملی، میلاد کی برکت ہے، یتیموں کو عزت ملی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کیوں تشریف لائے؟ حضور کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے، حضور پیغمبر انقلاب بن کر آئے۔ ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہے، بات ختم کر رہا ہوں سمیٹتے ہوئے، پیغمبر انقلاب ہے ہمارے آقا۔ وہ کیسے؟ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہوتی، توجہ کرنا، میں اب سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہوتی تھی، حضور کے آنے کے بعد بیٹیوں سے پیار ہو رہا ہے، یہ انقلاب۔ اور کتنی مدت میں؟ صرف 23 سال کی مدت، صرف 23 سال کی مدت۔ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں۔ 23 سال کی قلیل مدت میں حضور نے اتنی محنت کی لوگوں پر کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کرتے تھے، جب ایک جنگ کے موقع پر یتیم بچیاں مسجد نبوی میں لائی گئی کہ یہ یتیم بچیاں ہیں، تو اس وقت صحابہ یہ کہتے تھے مجھے 4 چاہیے، مجھے 5 چاہیے، مجھے 6 چاہیے۔ یہ منظر دیکھ کر کے لوگ رو رہے تھے، کہاں اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کرتے تھے، اور حضور کی صحبت کا اثر کیا ہے؟ اب دوسروں کی یتیم بچیوں کو پرورش کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آقا نے بیٹی اور یتیم کی شان کیا بیان کی پتہ ہے؟ ایک راستے سے حضور تشریف لے جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ وہاں سے نور نکل رہے، گھر سے نور نکل رہے، نور نکل رہے۔ صحابہ کرام کو وہ نظر دے دی تھی حضور نے کہ نور نکلتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس گھر سے نور نکل رہا ہے۔ آقا فرماتے جا کے تحقیق کر لو، اس گھر میں 2 ہی کام ہو رہے ہوں گے، یا تو کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی، یا تو آج اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوگی۔ اندازہ فرمائے، یہ بیٹی کی شان ہے۔ اس لیے میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، بیٹی کو برا مت سمجھو، بیٹی کو منحوس مت جانو، بیٹی کو برا مت جانو۔ آج کل لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، آج کل لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں، بلکہ بہنیں موجود ہوں تو یہ بھی کہہ دوں، آج دنیا اتنی ظالم ہو گئی، پھر سے ظالم ہو گئی۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، مگر اتنا تو حق دیتے تھے کہ وہ پیدا ہو جائے۔ توجہ کرنا، اتنا تو حق دیتے تھے کہ وہ پیدا ہو جائے، پیدا ہو۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جب اس ظالم معاشرے کو پتا چلتا ہے کہ پیٹ میں بیٹی ہے، تو ڈاکٹر کو رشوت دے کر اور زیادہ پیسے دے کر پٹا پھسلا کر ماں کے پیٹ میں ہی اس بچی کو قتل کر دیتے ہیں، چمچوں سے، چھریوں سے۔ مکے کے کافر بیٹی کو کم سے کم قبر میں تو دفن کرتے تھے، لیکن آج کے ظالم ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پیٹ سے گرانے والوں، اولاد کے قاتلوں، سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے بچوں کو گراتے ہیں غربت کے خوف سے، جہیز کے خوف سے، شادی کی مہنگائی کی بنیاد پر، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچے جن کو ماں کے پیٹ سے گرایا جا رہا ہے، قیامت کے دن بغیر سر کے اٹھیں گے اور اللہ کی عدالت میں عرض کریں گے مولا ان ماں باپ سے، ظالم سے پوچھ کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی جس کی سزا دی گئی کہ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا گیا۔ بچے چند وجوہات کی بنیاد پہ قتل ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، یا تو بیٹیاں اس لیے قتل ہو رہی کہ شادی کیسے کریں گے، وجہ تم ہو، میلاد منانے والوں تم ہو، کیونکہ تم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آج
ان شادیوں کی بنیاد پہ بچیاں قتل ہو رہی ہیں، ان کے قتل کے ذمہ دار تم ہو۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، میلاد کی یہ محفل منانا شاید تمہیں کام نہ آئے۔ معاف کرنا، معاف کر دینا، اور معاف نہیں کر سکتے تو مجھ سے بات کر لینا، میں بات کرنے کے لیے بھی تھی۔ کیوں کام نہ ہے پتہ ہے؟ کیونکہ تم رسول اللہ کی محنتوں کو ضائع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو۔